إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر وإن أصاب فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له رواه مسلم۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا اس اشرف المخلوقات کو، اس انسان کو میں ہر حالت میں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور بضرور آزمایا جائے گا، آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے۔ من الخوف، خوف و ہراس کے ذریعے۔ خوف کی بہت کئی نوعیت ہو سکتی ہے۔ ایک دشمن کا خوف ہے، ایک بیماری کا خوف ہے، ایک آفت کا خوف ہے، کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہے، اور خصوصاً اس موسم میں اس وقت یہ جو بیماری پھیل رہا ہے اس کا پورا دنیا خائف ہے، سارے دنیا ڈرے ہوئے ہیں اس بیماری سے۔ یہ بھی ایک آزمائش کی ایک نوعیت ہے۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے۔ بھوک کی بھی کئی نوعیت ہو سکتی ہے۔ دیکھو، بھوک ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل تنگ دست کر دیا، اب اس کے تنگ دستی کے ذریعے سے اس کو آزمائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں، اتنا مہنگائی اس کو لے نہیں سکتا، کچھ لے نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بھوک کی ایک نوعیت ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی کے ذریعے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آفت لگا دیا، ختم کر دیا۔ وَالنَّفْسِ، اور لوگوں کو مروا کر، ایک عزیز کو مروا کر، ایک عزیز کو موت دے کر اس کے فیملی کو، اس کے اہل و عیال کو آزمایا جاتا ہے، مومنوں کو آزمایا جاتا ہے، انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، جیسے پھل پک کے تیار ہے، ایک ایسا آفت آ گیا، تمام پھل نقصان ہو گئے، خراب ہو گئے۔ یہ بھی ایک نوعیت ہے۔ لیکن ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن لوگوں نے ان تمام آزمائشوں کے بعد صبر کیا۔ جو صبر کرے، جتنے آزمائشیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ہوئی ہے، یہ اللہ کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ہوا۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوشخبری ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا مومن کے بارے میں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جو بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر مومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مصیبت آ جائے آسانی ہو، آسانی آ جائے، نقصان ہو فائدہ ہو، مشکل ہو آسان ہو، ہر حال میں مومن کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے قضاء قدر پر ایمان لاتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اس کا معاملہ ان کے لیے کیا ہے؟ عجیب سا ہے۔ اور آگے فرمایا لیس لأحد، لیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ معاملہ جو ہے نا، جو صبر کر، مصیبت پہ صبر کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ ایک فاسق فاجر، ایک منافق ہو، وہ تو صبر نہیں کرے گا، وہ دنیا کے دروازوں پہ گھومے گا پھرے گا، وہ مختلف اس مصیبت سے نکلنے کے لیے حلال حرام جائز ناجائز ہر اسباب کو وہ استعمال کرے گا۔ لیکن مومن کیا کرے گا؟ جو جائز اسباب ہے وہ استعمال کرے گا، لیکن باقی اللہ پہ توکل کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اصابت السراء شکر، اگر کہ مومن کو کوئی خوشی یا خوشحالی آ جائے وہ شکر کرتے، فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، یہ معاملہ ہی اس کے لیے اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صبر، اگر کوئی مشکل کام پیش آ جائے، مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، نقصان ہو جائے،
کوئی بھی اس طرح کے ناگہانی صورت پیش آ جائے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے، پہلے تو ہم اس آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہم اس آزمائش کو سہ لیں، صبر کریں۔ لیکن اگر آپ کے منشا میں، آپ کے مشیت میں، آپ کے تقسیم میں، آپ کے قدر میں، تقدیر میں لکھا ہوا ہو تو اس مصیبت پہ ہمیں استقامت دے، صبر دے، اور اس مصیبت سے نکلنے کا ہمیں آسان راستہ دے۔ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام آزمائشوں، آفت، ابتلا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔